بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سب خیریت سے ہوں گے، اور جو خیریت سے نہیں ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ ویورز، کچھ لوگوں کے ہمارے فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، عورتوں کے بارے میں ہی بولتے ہیں کہ آپ کی عورتیں ایسی ہونی چاہیے، ایسے عورتوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ عورتیں یہ کرتی ہیں، عورتیں وہ کرتی ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بھی سوچا، اور ہمارے ویورز کا یہ بھی فیملی ویورز جو ہیں ہمارے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ مردوں کے بارے میں بھی تو بتائیں نا کہ مرد آخر کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس دفعہ مردوں کے متعلق جو ہے بات کروں گا کہ ایک مرد کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے مرد جو ہیں جب شادی کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب عورت ایسی ہونی چاہیے۔ دوست سے پوچھتے ہیں یار عورت کیسی ہونی چاہیے، شادی کے لیے عورت کیسی ہونی چاہیے، یا دوستی کے لیے عورت کیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ آتی ہے کہ عورت تو بیچاری عورت ہی ہے، جو جیسی ہونی اس کی تو سبھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے مین مسئلہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے، مرد کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اصل سوال بنتا ہے۔ اور اسی بات پر میں آج کی جو ہے ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے نا، ایک اچھا مرد وہ، اور ایک اچھا شوہر جو عورت کی بڑی سے بڑی قربانی کرے، بڑی سے بڑی اس کی غلطی کو معاف کر دے، جو حاکم بن کر اس پہ مسلط نہ رہے بلکہ اس کا ساتھی بنے، اس کا محافظ بنے، اور جو روٹی کپڑا اور پناہ دیتے ہیں اور اس سے سمجھتے ہیں کہ اس نے غلام خرید لیا ہے، اور اس پہ احسانات جتاتے ہیں کہ میں تمہیں ایک گھر دیا ہے رہنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو ایک وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت پر اس کی انا کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہو، ایسا مرد بہت اچھا ہوتا ہے۔ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کسی عورت کی تذلیل نہ کرتا ہو، اور جو مرد اپنے گھر والوں کی خاطر، اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے اپنی بیوی کو خدمت گزار بنا دے، اپنی بیوی کو کہے کہ تم ان کی خدمت کرو، تو ایسا مرد جو ہے اچھا مرد نہیں ہوتا۔ کیونکہ عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائے۔ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے تو آپ کے حقوق کے لیے پیدا کیا ہے نا، آپ کی اس کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی پورا خیال کریں، اس کے جو حقوق ہیں وہ پوری طور پہ ادا کریں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ہمیں گھر چاہیے تو اس کو آپ الگ گھر لے کے بھی دے سکتے، کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوری گھر کی دیکھ بھال کرے، اور اگر کرتی ہے تو وہ اس کی ایک ایکسٹرا اس کی جو ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، اور اس میں اپنے لیے اجر و ثواب قائم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت کے اوپر کہ وہ پورے گھر کو خدمت کرے۔ لیکن شریعت کے حساب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ شریعت میں بالکل ایسا ہی ہے۔ عورت کا کام ہے صرف مرد کی خدمت کرنا اور افزائش نسل کرنا، اور اہم جو بات ہے وہ یہی کہ عورت کے جو ہے نا خیال رکھنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہی صحیح معنوں میں مرد کہلاتا ہے، اور شوہر کہلانے کا حقدار بھی ہے، جو بیوی کا ہر طرح خیال رکھے۔ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، اور وہ حقوق ہے عورت کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا، اس کو پیار کرنا، اس کی ضرورت کی زندگی کو پورا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بٹ جو مرد ان حقوق کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کو پس ڈال دیتا ہے،
پسے پوچھ ڈال دیتا ہے اس کو. تو ہوتا کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اپنی اس کو بیوی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری پیر کی جوتی ہے. میں اپنے ان دوستوں کو، ان مردوں کو اور ان شوہروں کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے یا ان کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو مرد ایسا سمجھتے ہیں تو ان کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی جو بہن ہے، ان کی جو بیوی، ان کی جو بیٹی ہے، ان کی بہن، ان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی پیر کی جوتی سمجھا جائے گا. یہ مقافات اعمال ہیں. جیسا ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ ہم سلوک کریں گے یا کسی کی بہن کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے تو لازم بات ہے یہ دنیا جو ہے نا جیسی کرنی ویسی بننی والی بات ہو جائے گی، اور وہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں آپ کہ دوسروں کی بیٹی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو آپ کا خیال رکھنا ہے. وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہے تو آپ کو اس کا خیال کرنا ہے، اور سارے اس کے جو ضروریات زندگی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہے. وہ ایک بہت بڑا اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنا کل اثاثہ، بہنوں کو، بھائیوں کو، والد کو، والدہ کو، سب کو چھوڑ کے آئی ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. یہ سمجھ لو کل متاع، اپنی زندگی کی پوری متاع آپ کے پاس چھوڑ کے آئیے نا، تو اس کا خاص طور پہ آپ لوگ خیال کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بہن کا، آپ کی بیٹی کا مستقبل اچھا ہو، تو جو باتیں میں نے بتائی نا آپ کو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. ایک بات اور کہ ہم لوگ اپنی ماں کو عزت دیتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، دینی چاہیے. ماں کا تو بہت زیادہ حقوق ہے اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا. حدیث اس میں، قرآن کی آیتیں اس میں اتری ہوئی ہیں ماں کے حقوق کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ ماں کے اوپر بھی میں اپنا ایک ویڈیو بناؤں گا، اور بہت ہی ایموشنل قسم کا ہوگا انشاءاللہ. پوری کوشش ہے میری. تو ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے، کہ دیکھیں ٹھیک ہے ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں کے بعد نا جو سب سے زیادہ حق ہے وہ آپ کی بیوی کا حق ہے. آپ کے اوپر جتنا بڑا حق ہے نا دوسرے ماں کے بعد آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی بیوی آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، آپ کی چیزوں کا خیال کر رہی ہے، اور آپ کے ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، ان سب کو خیال کر رہی ہے، آپ کی والدہ کا خیال کر رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اس کو دیا کیا؟ ہاں ایک بات ہے، کبھی آپ نے یہ بھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کی والدہ نے، یا آپ کی جو ہے مرد کی والدہ نے، یا شوہر کی والدہ نے، یا اس کی بہن نے کان بھر دی ہوں اور اس کو بولا ہو کہ دیکھیں بھابھی نے آج ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا اور بھابھی نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا. تو میرے دوست، میرے بھائی، ذرا خیال رکھیں کہ جو کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کی تصدیق کریں. اگر زیادہ ہی ہے، ویسے بھی آپ تو ڈیجیٹل دور ہے، آپ کیمرہ لگا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کون سچا ہے کون کھرا ہے. تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہر حکم کا فیصلہ آپ فوراً اور جلد بازی میں نہ کریں کہ بعد میں پچھتاوا ہو آپ کو. ہاں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرتے بھی نا تو سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے فش مطلب دوسرے کان سے اڑا دیں. بس ایک بات ہے، آپ صرف اتنا سوچ لیا کریں جب بھی آپ اپنے کام پہ سے آئیں تو یہ سوچا کریں کہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ بہت کام کرتی ہے بغیر مزدوری کے، گھر کے سارے انتظامات کو چلا رہی ہوتی ہے. کوئی لالچ ہوتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ صرف اتنا سا چاہتی ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، میرا شوہر میری عزت کرے، میرے گھر والوں کے جو میں یہاں پہ آئی ہوں نا سسرال میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نا، یہ جو مرد اپنی بیوی کی اپنے میکے میں عزت کرتا ہے تو سب گھر والے اس کی عزت کرتے ہیں. اور جو مرد یا جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا
تو دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو پلیز آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ آپ کبھی اس طریقے سے سوچے تو صحیح کہ وہ نہ آپ سے پیسے لے رہی ہے، نہ آپ سے وہ گھر کے لالچ میں کسی لالچ میں کام کر رہی ہے، بغیر مزدور کے آپ کے کام کر رہی ہے، آپ کے کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں، آپ کو استری کرے ہوئے ملتے ہیں، آپ کے چائے کا خیال ہے، آپ کے پانی کا خیال ہے۔ ذرا ایک دفعہ ایک کام کر کے دیکھیں آپ، ذرا ایک ہفتے 2 ہفتے کے لیے اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کو جو ہے نا، وائف کو میکے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی بہن جو ہے، جو اس کی نند صاحبہ ہیں، وہ کتنی آپ کی خدمت کرتی ہیں، یا آپ کی والدہ حیات ہیں اور ضعیف زیادہ نہیں ہے تو وہ کتنا آپ کا خیال کرتی ہیں۔ لیکن ماں تو ماں ہے، ماں تو پھر بھی بہت زیادہ خیال کرے گی۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں کہ جو واقعی خیال نہیں کرتی ہیں، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ واقعی بیوی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس احساس کو آپ لوگ اجاگر کریں ذرا اپنا۔ بس آپ سے اس کو کچھ نہیں چاہیے، عزت، احترام، یہ 2 چیزیں ہیں، پیار، عزت اور احترام، اس کا وہ کرنا ہے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ میں اپنے ان شادی شدہ دوستوں سے اور حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ سب کا حق ادا کریں، بہن کا بھی حق ادا کریں، بھائی کا بھی حق ادا کریں، اور اپنی والدہ محترمہ کا بھی حق ادا کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ماں کے بعد جو عورت کا خیال رکھنا ہے نا، وہ کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے آپ کے، آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی ملکہ ہے، جو آپ کی دل کی شہزادی ہے، آپ کو اس کا خیال کرنا ہے۔ بس یہ میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اور میں اپنے سب دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ پلیز ہمارے جو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا موضوع چاہتے ہیں سننا، تو اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی معلومات مل جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اپنے اس دوست کو اجازت دیجیے۔ ویورز، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔